بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ یہاں پر 3 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 149، حدیث نمبر 150 اور حدیث نمبر 151۔ ان تینوں حدیثوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر قول کو صحابہ کرام نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس در پہ ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکلے اور میں اس کو یاد کروں اور پھر اس کو عمل میں لے کر آؤں۔ صحابہ کرام اس فراق پہ رہا کرتے تھے۔ ہر وقت ہر آن صحابہ کرام ہمارے نبی کے ساتھ میں رہنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک صحابی رسول پہلی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب اس کیفیت کو صحابہ دیکھے تو صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت کے وقت کس طرح منہ تھا، اس حدیث پاک میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ قبلہ کی طرف تھا، نہیں بیت المقدس کی طرف تھا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے، رفع حاجت کے لیے جاتے، استنجا کرنے کے لیے جاتے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا۔ ہم لوگوں کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہوتا تھا، اور وہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرے، استنجا کرے۔ یہ تیسری حدیث جو 151 کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوا کرتا تھا۔ ان تینوں حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے صحابہ کرام تیار رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس عمل کو بھی نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تو وہ تھوک کس طرف تھوکتے اور کس طرح تھوکتے تھے۔ وضو کے حالات کو بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام۔ ایسے قضاء حاجت کے وقت کی بات ہے، اس وقت اس چیز کو بھی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ان تینوں حدیثوں سے ایک بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ بڑے بزرگ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو دوسرے لوگ ان کی خدمت کے لیے پانی کا انتظام کرے اور پانی ان کے پاس سے لے کر جائے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب انسان بغیر بولے ہوئے کسی بڑے بزرگ کی خدمت کرتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دعائیہ الفاظ ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے بڑے بزرگ کی خدمت کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی قدر کرے اور ان کی عزت کرے۔ جب اس طریقے سے ہم لوگوں کی زندگی گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے خوش ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں بڑوں کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، دینداروں کی اور اکابرین کی محبت ہم لوگوں کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیاب زندگی